آج 6 محرم ہے، جلوس علم اسی بارگاہ سے ٹھیک 4 بجے برآمد ہوگا۔ تمام نوحہ خان، مرثیہ خان، ماتم داران، عزاداران امام حسین سے اپیل ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ آج جلوس علم اسی بارگاہ سے ٹھیک 4 بجے برآمد ہوگا۔ تمام مرثیہ خان، نوحہ خان، ماتم داران، عزاداران امام حسین سے اپیل ہے شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اجر عظیم ادا حاصل کریں۔ دوسرا سالانہ میرے والد صاحب کے مکان پر آج نیاز ہوتی ہے 6 محرم، پھر بھی آج 10 تاخیر، وہاں پہ جتنے مومنین جائیں گے ہمارے لیے باعث عزت ہوں گے آپ کے قدم۔ اللہ آپ کی ہر پریشانی، دکھ درد، مسائل و آلام کو دور فرمائے۔ آج اس مجلس کے بعد میرے والد صاحب والے مکان پر نیاز ہوگی، مولا کی تمام صاحبان وہاں بھی تشریف لے چلیں گے۔ اب میں دعوت خطاب دے رہا ہوں فخر علماء، محقق کے دوران شہباز خطابت جناب علامہ عاقل رضا زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں ذکر محمد و اہل بیت محمد فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ نعرہ حیدری، بآواز بلند نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ رسالہ، نعرہ ولایت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، آواز بلند تر صلوات۔ اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں جو گود میں بولے، اصغر کوئی عیسیٰ تو نہیں جو گود میں بولے، میدان میں بولے گا آخر علی ہے، میدان میں بولے گا آخر علی ہے۔ پھر اس سے بڑھ کر کہیں نظارہ نہیں دیکھا، پیاسوں کا تڑپتا ہوا دریا نہیں دیکھا، پیاسوں کا تڑپتا ہوا دریا نہیں دیکھا، دیکھے تو بہت ظلم و ستم اہل جہاں میں، میری طرف توجہ دیجیے، دیکھے تو بہت ظلم و ستم اہل جہاں میں، ہاتھوں میں کسی پھول کا لاشا نہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی من کان نبیا و آدم بین الماء والطین وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی تبارک فی کلامہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یملکون الشفاعۃ الا من اتخذ عند الرحمن عہدا۔ صلوات بابا سے بلند پڑھ لیجیے۔ دعاؤں پروردگار عالم ہم سب کا اس فرشتہ پہ بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، بانی مجلس کی مولا دلی مقاصد پورے فرمائے، اس بڑے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے، بالخصوص جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عطا فرمائے، ابھی درزاق کو صحت کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں واسطہ باب الحوائج کا انہیں اولاد نرین عطا فرمائے، غزل فرزاب کو اولاد نرین عطا فرمائے، عزاداری سید الشہداء دنیا کی جس کسی حصے میں بھی ہو رہی ہے پانے والا تو سب کی خودی حفاظت فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا، ہمارے وارث کا ظہور جلد فرما، ہمارے امام کو ہم سے راضی فرما، ایک صلوات اتنی بڑی بھیجے جتنی محمد والے محمد نے طاقت عطا فرمائی۔
لا یملکون الشفاعۃ، نہیں ہے کوئی مالک کی شفاعت، اللہ کہہ رہا ہے. پھر فرماتا ہے الا، مگر وہ ہیں من اتخذ عند الرحمن عہدا، جنہوں نے رحمان سے وعدہ کیا. یعنی ہر کوئی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتا، شفاعت کا اختیار ان کے پاس ہے جن ہستیوں نے رحمان سے وعدہ کیا. وہ کرانا رسول اور آل رسول کا. آج ایک جنہ اور آگے کی طرف چلتے ہیں. ایک شخص اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلایا. ایک شخص اللہ نے اپنے محبوب کو عرش پر بلوایا. وہ شب مخلوق میں شب معراج کے نام سے معروف ہو گئی. پڑھ لکھ لوگ بیٹھے نئے حوالے سے بات آج کی. جب بلایا 120 معراج ہیں رسول کی. بہت مہربانی. اللہ اکبر. کتنی؟ 120. اور میں نے اطمینان سے پڑھا اور آپ نے بڑا اچھا اس جملے کو وصول کیا. پہلی معراج میں اللہ نے مصطفیٰ کو سیدہ دی. توجہ چاہوں گا. پہلی معراج میں اللہ نے مصطفیٰ کو سیدہ دی. خبر نہیں دوسرے جملے پر کون بولے گا. ادبی احباب تشریف رکھتے. پہلی معراج میں اللہ نے مصطفیٰ کو سیدہ دی. دوسری معراج میں اللہ نے مصطفیٰ سے سیدہ لی. بہت مہربانی. بس یہ تو جملہ آگے تو میں کہا کہ خدمت پیش کروں پھر پلٹتے. عرش پر محبوب کو بلایا. بلا کر کہا جانتے ہیں محبوب آج میں نے تجھے کیوں بلایا؟ پڑھنے والے فرما آج میں تجھے ایک تحفہ دینا چاہتا ہوں. جیسے جیسے ایام اللہ کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں تو میں بالکل کوشش کروں گا انشاءاللہ 10 دن کے بعد آپ دیکھیں گے کہ روزانہ اس دن کی مناسبت اس کے ماحول کے مطابق میں اپنے گفتگو کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. شفا ایسے موضوع جی بسم اللہ. اچھا چلیے اب آپ کا کہا میں اچھا جی بسم اللہ. کوئی بات نہیں میں اچھا جی ضرور آپ میرے لیے قابل احترام ہیں. تھوڑا سا بولنا پڑے گا. چلیے پھر تار اسی طرف جوڑتے ہیں. فرمایا میرے محبوب میں تجھے تحفہ دینا چاہتا ہوں. پالنے والے پوری کائنات تو میرے صدقے میں بنا دی تو تحفہ کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا تحفہ وہ ہے جو کائنات سے قیمتی ہے. ڈاکٹر صاحب توجہ چاہوں گا. تحفہ وہ ہے جو کائنات سے قیمتی. پالنے والے کتنا قیمتی؟
کتنا قیمتی؟ قاسم بھائی حضور فرمائے اتنا قیمتی کہ وہ تحفہ دینے کے بعد میں اللہ بھی مطمئن ہو جاؤں گا، تو تحفہ لے کر راضی ہو جائے گا۔ شکریہ جناب۔ پانے والے تحفہ کیا ہے؟ فرمایا میں نے پوری کائنات میں نگاہ ڈال کر دیکھا، سیدہ بطول سے قیمتی تحفہ نہیں ہے۔ پھر سنیں، سیدہ سے قیمتی تحفہ نہیں، آخری بجے تک توجہ کرتا۔ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ۔ بے شک تحفہ کی اہمیت جانتے ہیں، تحفہ کی فضیلت جانتے ہیں کہ تحفہ لینے کے یا تحفے کی اصول ہوتے ہیں۔ میں مثال دے دیتا ہوں، میں محرم کی مجلس پڑھنے آیا، یہ کہ محرم کی مجلس پڑھی، میں قاسم بھائی کے یہاں چلا گیا، توجہ چاہوں گا کامران بھائی اور دیگر جتنے بھی اب آپ بیٹھے، انہوں نے مجھے کہا، وہاں اور بھی لوگ بیٹھے تھے، ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے تھے، انہوں نے مجھے مثال دینا، ان کا صاحب آپ نے اتنی کمال مجلس پڑھی کہ میں جی چاہتا ہے کہ میں آج آپ کو ایک انگوٹھی بطور تحفہ دوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے وہ انگوٹھی مجھے تحفے میں دی۔ کوئی بات ہے تو میں بات اس لیے اطمینان سے کر رہا ہوں۔ تحفہ لینے کے دو اصول ہیں۔ پہلا یہ کہ انہوں نے کہا جناب یہ انگوٹھی آپ کے لیے تحفہ ہے، جو ایسا بزرگوں کو، میں جہاں بیٹھا تھا وہیں سیٹ پہ بیٹھے بیٹھے میں نے اسے ہاتھ آگے بڑھایا، انہوں نے مجھے انگوٹھی دی، میں نے پہنی اور چلا گیا۔ اگر یہ کام کروں گا میں تو سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب ہی کہیں گے قاسم صاحب سے کہ زیدی صاحب خطیب تو اچھے ہیں لیکن آج تحفہ لیتے میں مزہ نہیں آیا، مزہ نہیں آیا۔ کیوں نہیں آیا؟ لیکن آپ نے اتنی محبت سے ان کو تحفہ پیش کیا اور انہوں نے کتنی بے رخی سے بیٹھے بیٹھے تحفہ وصول کر لیا۔ ایک تو ہے صورت یہ، اور دوسری صورت یہ کہ انہوں نے یہ انگوٹھی زیدی بھائی آپ کے لیے بطور تحفہ، میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا، میں نے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے، میں نے کہا بسم اللہ دیجیے، انہوں نے مجھے انگوٹھی دی، میں نے آنکھوں سے لگائی، پہنی، میں واپس چلا گیا۔ یہ کام جو میں کروں گا تو علی رضا نے فوراً کہا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا زیدی صاحب جتنے اچھے خطیب ہیں اتنے اچھے انسان ہیں، اگر آپ نے بابا جی اتنی محبت کے ساتھ زیدی صاحب کو تحفہ دیا تو انہوں نے بھی تحفہ لینے کا حق ادا کیا کہ انہوں نے احتراماً کھڑے ہو کر تحفہ وصول کیا، کیونکہ تحفہ ہمیشہ کھڑے ہو کر وصول کیا جاتا ہے۔ جناب صاحب 1400 سال ہو گئے دنیا اسی چکر میں پھنسی ہوئی ہے، وجہ کیا ہے؟ جب بھی بطول آتی تھی رسول کھڑے کیوں ہوتے تھے؟ جسے بات سمجھ میں آئی ہے، جسے بات سمجھ میں آئی ہے، بہت 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 شکریہ۔ چمن چمن گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، شجر شجر گلی گلی، اللہ بہت مہربانی ہے، توجہ ہے آپ صاحب نے موجود فرمائیں۔ جب بھی سید آتی تو رسول کھڑے ہوتے، کیوں کہ سیدہ ہے اللہ کی طرف سے دیا ہوا تحفہ۔ اب سنتے رہیے گا، جب امیر کائنات کے ساتھ بی بی کا آنکھ دھونے لگا، فنظر نہ جبرائیل آیا۔ اللہ کے نبی اللہ بعد درود و سلام کہہ رہا ہے کہ چونکہ میری کنیز خاص کے عقد کا موقع ہے، حق مہر میں اللہ خود طے کروں گا۔ میں نے الفاظ بھیجنے ہیں، بولنا آپ نے ہے۔
مولا آپ کو یہ آپ کی محبت کے لیے یہ ٹائم اتنا رکھا گیا کہ تاکہ گرمی سے پہلے پہلے یہ معاملہ دور ہو جائے، تو پھر آپ میرے ساتھ دیجیے گا. کیا کہا؟ حق میں ہے میں اللہ خود طے کروں گا. سیدہ فرماتی جبریل پھر خدا سے جا کر کہے کہ حق میں طے کر، میں فاطمہ ہوں. بولیے گا میں سیدہ ہوں. شکریہ جی. آیا جبریل پالنے والے سیدہ فرما رہی ہیں کہ حق میں طے کر، میں فاطمہ ہوں. آوازوں کو بتائی جبرائیل کیا حق میں طے کرنا ہے؟ سیدہ سے جا کر کہہ دو ساری زمین آپ کے مہر میں آرام کام کاج چھوڑ کر ٹھیک صبح 7 بجے آپ کا مرکزی امام بارگاہ حسینی علیہ میں آ کر ذکر حسین سننے کا انعام بتلا رہا ہوں. سن سکتے ہیں تو سنیے گا. کہاں سے میں توجہ چاہوں گا. مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. اللہ فرمایا حق میں طے کر. کیا طے کرنا؟ جا کر کہہ دے ساری زمین آپ کے مہر میں. کبھی کبھی ایسے پڑھنے کو دل کرتا ہے اور آج دل کر رہا ہے. جبرائیل آیا، اس نے اتنا مہر کسی کا سن ہی نہ رکھا تھا. آ کر کہنے سیدہ اللہ پاک درود و سلام کہہ رہے ساری زمین آپ کے مہر میں. بی بی نے ہم جیسے علم کا علم پڑھانے اور کوئی فضیلت کو اجاگر کرنے کے لیے کہا جبرائیل خدا سے جا کر کہہ دو یہ مہر تھوڑا ہے. توجہ چاہوں گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت مہربانی، بہت شکریہ جناب. اور ہاتھوں کی خیر ہو جو 14 کی مدد میں بلند ہوتے ہیں. کیا کہا؟ جا کر کہہ دو یہ مہر. بولیے تھوڑا ہے. اس لفظ تھوڑے پر لگے رہیے گا تو بڑا لطف آئے گا. یہ مہر تھوڑا آیا. ضروری نہیں کہ کوئی جملہ کھول کر کہا جائے تو سمجھے. آپ سارے زیرک باشعور لوگ بیٹھے جملے کا لطف لیا. جبرائیل آ کے کہا پالنے والے سیدہ اس مہر پہ راضی نہیں ہے. اللہ کا راضی نہیں کہا نہیں کہا کر کسی بھی طرح راضی. جس سے بطول راضی اس سے میں راضی. بہت مہربانی مل کے مولا آپ کو اللہ فرمائے جس سے سیدہ راضی اس سے میرا راضی. جنت علی ولی کی تبسم کی ہے زکات. جنت علی ولی کے تبسم کی لطف لیں گے. آپ کو چاہے جنت علی ولی کے تبسم کی ہے زکات. دوزخ بطول پاک کی رنجش کا نام ہے. توجہ چاہوں گا میرے ساتھ دیجیے گا. گھبرا تو نہیں گئے؟ جا کے راضی کر. کیوں؟ جس سے سیدہ راضی اس سے میرا نہیں. جا کر بطول سے کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں. آیا بی بی اللہ کہہ رہا ہے سارے آسمان آپ کے مہر میں. بی بی نے کہا یہ مہر بھی تھوڑا ہے. واپس آئے پالنے والے سیدہ اس مہر پہ بھی راضی نہیں. خبر نہیں کون اس جملے پر کتنا بولے گا. سیدہ یہ آسمانوں والے مہر پر بھی راضی نہیں. اللہ نے کہا نہیں راضی. جاؤ آپ بطول سے جا کر کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ حق مہر میں آپ کو جو چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے میں کن کہہ کر بناتا رہوں گا. جاگے گا جو آخری بندے تک توجہ کا جانے بھول جائے گا. فرمایا اب آپ کو جو حق مہر میں چاہیے آپ لبوں سے صادر کیجئے میں کل کہہ کر بناتا رہوں گا. کاسی بھائی یہ بات آ کر جب جبرائیل نے سیدہ کو بتلائی سیدہ نے مسکرا کے کہا ہاں اب لطف آیا. اب اللہ سے جا کر کہے کہ تیری کنیز خاص کہہ رہی ہے میرے حق مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے. میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دے. جو سارے صاحب جو پیچھے بھی بیٹھے
فرمایا میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے، میرے مہر میں بس بہت شکریہ میرے شیعوں کی ڈاکٹر صاحب حضور شفاعت لکھ دی۔ جبرائیل نے جب یہ پیغام دینا لطف لیجیے، سیدہ کہہ رہی ہیں میرے مہر میں جو کچھ لکھا ہے وہ واپس لے لے، میرے مہر میں بس میرے شیعوں کی شفاعت لکھ دی۔ اللہ کہتا جاؤ جبرائیل پھر سیدہ سے جا کر کہو میں بھی تمہارا خدا ہوں، دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں ہے نہ مجھے ہے۔ تھوڑا سا بولنا پڑے گا نا، تھوڑا سا بولنا پڑے گا۔ کیا کہا؟ دے کر لینے کی عادت نہ تمہیں نہ مجھے، جو کہا ہے وہ بھی لو اور اپنے شیعوں کی شفاعت بھی لو۔ اسی لیے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جنت میں ایک درخت ہے جس کا نام شجر طوبہ ہے، فرمایا اس درخت کے پتوں پر ہمارے شیعوں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جہاں ہمارے شیعہ کا نام لکھا ہے ساتھ ہی لکھا ہے مبارک ہو تجھے تیری شفاعت کی ضامن سیدہ ہے۔ لطف آ رہا ہے سر؟ چلیں پھر ہم بھی کیا یاد کریں گے، میں پھر اس بات کو اسی انداز میں سے سنا دیتا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے گھرانے کی فضیلت بڑے دربار میں، جیسے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمائی نا، پھر کبھی کہیں گے تو آپ کو مکمل مجلس اس پر انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن اب چونکہ ترابی صاحب نے کھڑے ہو کر بات کی ہے تو اب میرا منصب یہی ہے کہ میں آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ایک جملہ آج کا کہوں اور پھر بات آگے لے کے چلوں۔ جناب سجاد نے دربار میں اسی لیے یہ جملہ کہا تھا کہ کس بات پر تم اتراتے ہو، جانتے نہیں ہم کون ہیں؟ فرمایا اطیعنا، چلیں گے بولیں گے؟ فرمایا اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں، وَفُضِلْنَا سَبْعًا، اور فرمایا 7 چیزوں پر ہمیں فضیلت دی۔ کیا کیا؟ اطیعنا، اس نے ہمیں عطا کیا کیا؟ العلم والحلم والشجاعت والفصاحت والبلاغت، فرمایا اس نے ہمیں علم دیا، اس نے ہمیں حلم دیا، اس نے ہمیں فصاحت عطا کی، اس نے ہمیں شجاعت عطا کی، اس نے ہمیں بلاغت عطا کی، اور فرمایا وَفُضِلْنَا سَبْعًا، اور 7 چیزوں پہ ہمیں فضیلت دی۔ فرمایا جانتے نہیں ہو انا محمد وَأَنَّا، فرمایا مصطفیٰ جو لوگوں کا نبی ہے ہمارا نانا ہی تو ہے۔ فرمایا وہ جو علی ولی ہے وہ میرا دادا ہی تو ہے، وہ جو خاتم جنت ہے اپنی فضیلت بتلا رہے ہیں، فرمایا وہ میری دادی تو ہے، فرمایا وہ جو شباب اہل الجنہ ہے، فرمایا وہی میرے باپ چچا تو ہے۔ یہ کہہ کر جناب سجاد نے فرمایا کون ہماری فضیلت کو چھو سکتا ہے؟ انا ابن مکہ والمنا، انا ابن زمزم والصفا، فرمایا ہم مکہ کے بیٹے ہیں۔ نہیں لطف لیا، تھکے بھی تو نہیں ہے، میں مکہ کا بیٹا ہوں، میں مینا کا بیٹا ہوں، میں زمزم کا بیٹا ہوں۔ تھوڑی جلدی میں نے کیا، سنیے، جب امیر کائنات کے ساتھ بی بی کا عقد ہوا تو 4تھے آسمان پر جبرائیل نے ایک نکاح کا خطبہ پڑھا تھا، اور اس خطبے میں اس نے کہا کہ آج جانتے ہیں کہ ہاذا یوم السرور، آج جو ہے وہ یوم سرور ہے، آج مسرت کا دن ہے، الیوم حاضر تجویز، آج کے دن 2 النور من نورین، فرمایا آج 2 نور آپس میں ملنے کے لیے جا رہے ہیں، آج میزان اور خزانہ اکٹھا ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اس وقت ایک فرشتے جبرائیل سے کہا بات کو کوزے میں بند کر کے بتا کہ کس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ فرمایا خلاصت خاصت بے خلاصت، اللہ کہہ رہا ہے آج میں نے اپنے خاصے کی شادی اپنے خلاصے سے کر رہی ہے۔
घबराए हुए तो नहीं है। फरमाया अना बनो मक्कातुल मिना। अच्छा जी दोबारा फरमाया अच्छा जी मेरे बुजुर्ग कह रहे रिपीट कर दें। अब तो आपको मालूम हो रहा है ना कि खिताबत में भी कुछ बातें ऐसी थी कि लोग कसीदे की तरह रिपीट करा। फरमाया आज मैंने अपने खासे की शादी अपने गुलासे से कर दी, और अगर आपने कहा रिपीट करो तो फिर मैं एक जुमला आपको और एक आपसे सुना के आपसे बोलूं। फरमाया कौन फातिमा? फरमाया हुआ हकीकतुल हौस व अली हकीकतुल कौसर। फरमाया आज हकीकत हौस की शादी हकीकत कौसर के साथ हो रही है। ना बोलोगे तो लुत्फ आएगा, बोलोगे तो लुत्फ होगा। क्या कहा कि आज हकीकत हौस की शादी किससे हो रही है? हकीकत बोलो हौस जानते? अब तो दौर बदल गया। कासे में पहले मसाजिद में वुजू के लिए हौज होते थे। अच्छा जी था ना, तो फिर एक तारीफ कीजिए कभी और। हौज का काम क्या होता है? पानी को संभालना। या हौज उसे कहते हैं जिसमें पानी समा जाए। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया। जिब्राइल कह रहा है कि आज हकीकत हौज की शादी हकीकत कौसर से हो रही है। हकीकत हौज बतूल है, हकीकत कौसर अली है। फरमाया कायनात आलम में वाहिद बतूल वो हस्ती है जो अली के फजाइल को समा सकती है। हाय 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 हैदरी बोल के पंजा खोल के आर्मी बम नारे मोहम्मद आला मोहम्मद बुलंदर सलाम। ये मोहम्मद आले मोहम्मद कहता है रटा हुआ कुछ नहीं है। आप इसी तरह बोलते रहे और आले मोहम्मद के सदके से मैं बात आप तक पहुंचाने के लिए आया। अपने इल्म और खिताबत पे नाज़ 14 की अता पे नाज़। तवज्जो चाहूंगा। फरमाया सैयदा वो वाहिद हस्ती है, वो हौज है हकीकत कि जो अली की फजीलत को समा सकती। सैयदा है हकीकत हौज, अली है हकीकत वो जाओ कहते ना हौज कौसर। अच्छा वो जानते ना वो क्या है कि जी वहां पर जाकर बेटे मूवी नहीं बनानी, एक बन रहा है कैमरा। तवज्जो चाहूंगा। हकीकत फिर एक को मना करो ना करो तो फिर 100 शुरू हो जाते। हकीकत और मुझे कोई एडवर्टाइजमेंट का तो शौक ही नहीं है। जो बन रहा है जिसको चाहिए वो बाद में वीडियो लेता जाए। मेरे साथी का जो कुछ है अली की बेटी क्या था आपके सामने लुत्फ ले जाएगा। हकीकत हौस सैयदा, हकीकत कौसर अली। हौज है सैयदा और कौसर है अली। तो फिर मुझे एक जुमला कहने की इजाजत दीजिएगा कि हर कोई हश्र में हौज कौसर से सैराब होगा। बस 2 तबके होंगे जो वहां करीब भी नहीं आएंगे। या अली का मुनकिर नहीं आएगा या बतूल का मुजरिम नहीं आएगा। से करे मोहब्बत उसे न दोज़ख जला सकेगी। जो फातिमा से करे मोहब्बत उसे न दोज़ख जला सकेगी। जो उसके घर को जलाने आया वो कैसे तो जन्नत में जा सकेगा। मजलिस अपनी एक रूहानियत पर ऐसी बातों के लिए बड़े कुछ ध्यान तय करना पड़ता है। सैयदा हकीकत हौस, अली हकीकत कौसर। ना बतूल का मुजरिम आएगा ना अली का मुनकिर आएगा। हाय 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 हाय। और इतने अच्छे अशार आप लोग सुनाते फजाइल में और मसाइल में भी, मरसी में भी और सोशल में भी। मौला ये दर्द और ये आवाज़ इसी तरह कायम है।
یا میں ایک لمحے میں ایک جملہ کہنا چاہتا یا علی کا منکر نہ آئے گا یا سیدنا کا مجھے نہیں آئے گا. اسی لیے قاسم علی خدا وند سخ حضرت میر علی صلی اللہ علیہ وسلم قلم اٹھا. وہ فرماتے عقیل کر ہے عقل مند عقیل کر ہے ان دو بڑی بلا سے بچی. عقیل کر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے. کون سی؟ علی کی دیکھ سے زہرا کی بددعا سے بچے. عقیل گر ہے ان دو بڑی بلا سے بچے علی کی دیکھ سے. شفاعت ذہن میں رہے. ایک یتیم نے سیدہ سلام اللہ علیہ کے دروازے پہ دستک دی. کہنے لگا میں یتیم ہوں کھانا چاہیے. لگے ہیں صبح کی بات کل انشاءاللہ کر لیں ورنہ آج کی بات آج سماعت کیجیے اور کل کی بات انشاءاللہ کل. چونکہ میں خود اب چاہتا ہوں کہ یہ ایام عاشور کے قریب ہوتے جا رہے ہیں تو میں مصائب آپ کی خدمت میں ذرا زیادہ پیش کروں. لیکن میرا اپنا دل ہے کہ جب آپ فضائل اتنا اچھا سنیں وگرنہ میں چاہتا تو ایک آدھ فضائل کا جملہ آپ کو کہہ کے تو میں پورا مکمل آپ کو 35-40 منٹ مصائب سنا سکتا تھا. لیکن میں چاہتا ہوں دونوں عبادت تھی اسی انداز لطف کیجیے. شکریہ جناب. کیا میں یتیم ہوں مجھے کھانا چاہیے. جناب فضا سے بی بی سیدہ مخاطب کر فرماتی فضا بہن گھر میں کھانے کو کچھ ہے لطف لینا. کہا نہیں. کہا چلو کوئی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. ایسا کرو وہ صندوق کھولو. وہ جو یمن کے حاکم نے میرے بابا کو ایک چادر بطور تحفہ دی اور بابا نے وہ چادر مجھے بطور ہدیہ دی. وہ چادر لو چچا سلمان سے کہو کہ بازار میں فروخت کر کے اس یتیم کا پیٹ بھر. لیجیے گا توجہ ہے. بڑی دیر سے دیکھ رہا تھا میں نے کہا سکنین زدی صاحب ایت چلی گئی کیونکہ نیاز کو بات نہیں ہے. بات شفاعت پر یتیم نے جناب سیدہ کے دروازے پہ دستک دی. کھانے کو کچھ ہے؟ بی فضا فرماتی نہیں. فرمایا صندوق سے چادر نکالو چچا سلمان کو دو. ان سے کہو چادر فروخت کر کے اس یتیم کا پیٹ بھر. اب آپ بھی تب دیکھیں گے تو آپ کو نتیجے میں لطف آئے گا. جناب سلمان نے دوش پہ چادر رکھی. فرمایا کوئی ہے جو اس چادر کو کہیں دے. ایک یہودی نے دروازہ کھولا. اس نے کہا ایسی کون سی قیامت آ گئی کہ چادر فروخت ہو رہی. سلمان کہتے اس یتیم کا پیٹ بھرنا ہے. ششن دوستو جاگے تو صحیح معلوم تو ہو کہ محمد و آل محمد کن ہستیوں کا نام ہے. سنیے تو صحیح اس یتیم کا پیٹ بھرنا. یہودی کہتے ہیں کہ یتیم کا پیٹ بھرنا کہاں. یتیم سے کہا جو چاہیے میرے گھر سے لے جا. جو چاہیے میرے گھر سے لے جا. یہ اس چادر کی قیمت ہے. وہ جو چاہتا تھا وہ لے کے چلا گیا. اب سب جناب سلمان فرماتے کہ چادر کی قیمت دے دی ہے تو یہ چادر اس نے کہا نہیں مجھے اپنے نبی کے دربار میں لے کے چلو. جتنا بولے گا اتنا پڑھنے کا مجھے لطف آئے گا. مجھے اپنے نبی کے جو بیٹھے دربار میں لے چلو. دربار میں لائے. جناب سلمان نے سارا معاملہ بیان کیا. یہودی نبی کے قدموں میں گر گیا اور سب گر کے کہنے لگا جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے. توجہ توجہ محمد و آل محمد. فرمایا جلدی سے مجھے اپنا کلمہ پڑھائیے. نبی فرماتے میرا کلمہ پڑھنے کی کوئی دلیل ہے؟ اس نے کہا جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی چادر فروخت کرے اسے سچا دینی کوئی نہیں. سلامت رکھے. آل محمد ہمیشہ اس
اسی طرح بچوں کے ساتھ شاد و آباد رکھے، میرا ساتھ دیجیے گا۔ اور میں جس کی بیٹی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے کے لیے چادر فروخت کرتے، اس سے سچا دینی کوئی نہیں، حق والا دینی کوئی نہیں۔ نبی نے کلمہ پڑھا ہے، کلمہ پڑھانے کے بعد آپ لوٹ لیجیے۔ نبی نے کہا لے مسلمان ہو گیا، یہ چادر نہیں، گھر چلا جا۔ جب کہا نا چادر لے گھر چلا جا، 2 قدم پیچھے ہوا، کہنے لگا اللہ اللہ، میں اور یہ چادر نہیں لطف لیا صاحبہ، نہیں لطف لیا صاحبہ، نہیں لطف لیا۔ کیا کہا میں اور یہ چادر کو ہاتھ لگاؤں؟ یہودی ہو کر میں نے تو ہاتھ نہیں لگایا، اب کیسے لگاؤں؟ نبی فرماتے پھر کیا کرنا ہے؟ کہنے لگا یہ چادر جس موسمہ کی ہے سلمان سے کہو احترام کے ساتھ اسے واپس کر دیں، میں ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہائے سلمان کا مقدر، یہ چادر کو لے کر بھی آیا، اور جسے کہا کہ چادر کو لے کر بھی جا، کہا میں یہودیوں کا چادر کو ہاتھ لگا تھا۔ رسول فرماتے پھر کہنے لگا جس کی چادر ہے مالک تک پہنچا دو۔ نبی فرماتے بدلے میں کچھ چاہیے؟ اس نے کہا بس ایک بات، شفاعت کا ضامن بن جا، تو میری شفاعت کا ضامن بن جا۔ کاتب کو کہہ رہے رسول سے کہ تو میری شفاعت کا ضامن بن جا۔ رسول فرماتے اگر شفاعت کی بات کرتا ہے تو لے پھر اس چادر کو تو احترام سے واپس بھجوا رہا ہے، میں محمد وعدہ کرتا ہوں قیامت تک تو اس چادر کا صدقہ کھا کر نسلیں بھی سنوارتا رہے گا، اور حشر میں محمد تیری شفاعت کرے گا۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں برسنے کو تیار ہیں، میں پڑھ فضائل نہ ہوں اور آنکھوں میں آنسو ہے، میں خود اس جملے کو اس طرح لے کر آیا کہ لے جاؤ یہ چادر مالک تک پہنچا دو۔ جناب سلمان بڑے احترام کے ساتھ چادر کو لے کر واپس آئے، دستک دی، جناب فضا نے دروازہ کھولا، فرمایا یہ چادر لو۔ جناب فضا فرماتی کیوں چچا؟ بھائی سلمان چادر فروخت نہیں ہوئی، یتیم کا پیٹ نہیں بھرا گیا؟ سلمان کہتے قربان جاؤں اس گھرانے کے۔ اس نے کہا لوگ علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، میں نے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ لیا کے شیعہ سنی دوستو ہزاروں کو اجتماع تشریف رکھتا ہے، کیا کہا کہ لوگوں تو بے وقوف ہے جو علی کو مشکل کشا نہیں مانتے، ان کے تو گھر کی چادر بھی مشکل کشا ہے۔ بی بی فضا نے کہا وہ کیسے؟ فرمایا یہ چادر گھر سے چلی تھی ایک یتیم کا پیٹ بھرنے، مگر جب گھر واپس آئی ہے یتیم کا پیٹ بھی بھر گیا، یہودی مسلمان بھی ہو گیا، حشر تک چادر کا صدقہ شفاعت بھی مل گئی، اور چادر پھر مالکن کے پاس آ گئی۔ یہ گھرانے سے بہت مہربانی جناب، آپ کی دعائیں آپ بیٹھ کر دعا فرماتے ہیں۔ شفا سہل بن ابراہیم سلطان کربلا کا ایک جلیل القدر صحابی ہے، امام کے پاس شہزادہ علی اصغر کی مبارک لینے آئے، آگے کہتے مولا آپ کو آپ کے بیٹے علی اصغر کی مبارک ہو۔ امام نے کہا خیر مبارک ہے۔ کہنے مولا آپ کے گھر کا ہر بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو کوئی نہ کوئی فضیلت ساتھ لے کے آتا ہے، تو یہ جو آیا ہے یہ بھی کوئی فضیلت لایا ہے؟ ہائے لطف لیجیے گا، لطف لیجیے، فضائل کے رنگ میں جملہ سمجھ کیجیے گا، کیا یہ بھی کوئی فضیلت لے کر آیا ہے؟ امام فرماتے ہاں۔ سہل کہتا مولا براہ کرم بیان کیجیے۔ امام فرماتے سنو سہل ڈاکٹر صاحب کہ دنیا میں ہر آنے والا بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، جب آتا ہے تو اس کی دونوں مٹھیاں بند ہوتی ہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ سہل کہتا مولا آپ بیان فرمائیے۔ فرمایا اس کے ایک ہاتھ میں اس کا رزق ہوتا ہے،
ایک ہاتھ میں اس کی حیات ہوتی ہے، اور اللہ نے ایک بے شعور بچے کو بھی یہ شعور دیا کہ جب وہ دنیا میں آئے تو اسے علم ہو کہ اسے ان دونوں چیزوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے رزق کی بھی اور اپنی حیات کی بھی۔ اب امام مسکرا کر فرماتے مگر صاحب جو میرا بیٹا علی اصغر دنیا میں آیا اس کے بھی دونوں مٹھیاں بند ہیں، مگر فرق اصغر کے ایک ہاتھ میں کائنات کا رزق ہے، ایک ہاتھ میں کائنات کی حیات ہے۔ بیٹے موبائل نیچے کر دیں، ایسے ایسے بیٹے توجہ ہے، اصغر کے ایک ہاتھ میں کائنات کا رزق ہے، ایک ہاتھ میں کائنات کی حیات ہے۔ جملہ کہوں یعنی ایک ہاتھ میں شکلیں دیں کائنات کا رزق، ایک ہاتھ میں کائنات کی حیات۔ اصغر دونوں چیزیں ساتھ لایا تھا، تبھی تو سلطان کربلا نے جب علی اصغر کا خون آسمان کی طرف کیا اس نے کہا مولا بھیج دے، مگر مولا پھر قیامت تک بارش نہیں ہوگی۔ زمین کی طرف کرنے کی کوشش کی، زمین نے کہا بے شک مجھ پر بھیج دے، مگر قیامت تک اناج نہیں ہوگی۔ تو کیسا باب الحوائج، اگر آپ آج رزق کھا رہے ہیں تو علی اصغر کا صدقہ ہے، اگر آج آپ میں حیات ہے تو علی اصغر کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا۔ پروفیسر نردوش ترابی صاحب کی دو قصے سناؤں۔ وہ فرماتے ہیں ہرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا، روئیے اللہ، ہرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گیا، دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ۔ میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، سارا دن آپ نے شہزادہ علی اصغر کی شہادت سننی ہے، سن رہے ہیں، دو جملے مجھ سے بھی آج کے سوال کیجیے۔ ہرمل تو اپنی ماں کی بھی نظروں سے گر گئے، دنیا کی ساری مائیں علی اصغر کے ساتھ، کیوں ساتھ ہے دنیا کی مائیں؟ 11 محرم کو جب قافلہ بے پلان اونٹوں پر سوار ہو کر کربلا سے کوفہ کی طرف جانے لگا تو شیخ نے کہا سیدانیوں کو ان کے ورثاء کے لاشے پر ایک ایک بیان کرنے کی اجازت ہے، زیادہ نہیں کر سکتے، بس ایک بیان۔ اگر رونا تو میں تو دیکھیے گا، ہر بیوی نے بیان کیے، چونکہ وہ میرا آج کا موضوع نہیں ہے، مگر سنیے مقتل میں جب اصغر کی ماں بیان کرنے کے لیے آئی نا تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے تھے، روتے آئیے گا۔ مقتل میں جب بیان کرنے کے لیے شہزادی تشریف لائی ہیں تو ہاتھ یہاں بندھے ہوئے ہیں، اور علی اکبر اور علی اصغر کے لاشے کے پاس ایسے گھٹنوں کے بل بی بی بیٹھی، میں سب جملہ کہہ دوں رونے کے لیے کافی ہوگا، بی بی کے ہاتھ یہاں بندھے تھے، اس طرح کر کے بیٹھی، اپنی کوہنی سے علی اکبر کا ہاتھ اٹھایا اور اصغر کے لاشے پہ ایسے رکھا اور رو کر کہا میرا لال اگر آدھی رات کو اصغر دودھ کے لیے اٹھے تو اسے بتا دینا ماں شام چلے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
مولا کیا سکو میری توقع سے پڑھ کر میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں میرے بزرگ. فرمایا آدھی رات کو اگر علی اصغر اٹھے تو اسے بتا دینا ماشاءاللہ. اللہ. اچھا پردے میں میری ماں بہنیں بھی بیٹھی ہوتی, گریہ کی آواز یہاں تک بھی آتی. مولا ان کے پردوں کو سلامت رکھے. جیسا کہ جب شہزادہ علی اصغر کی شہادت پڑھتا ہوں نا تو میں پہلی گزارش پردے میں بیٹھی ہوئی اپنی ماں بہنوں سے کرتا ہوں, اور آج یہاں پڑھ رہا ہوں تو میں یہاں بھی گزارش کروں گا. اور کہتے ہیں وہ گزارش یہ کہ میری ماں بہنوں جتنی دیر میں علی اصغر کی شہادت پڑھوں, اگر تمہاری گود میں کوئی بچہ ہے اسے اٹھا کر زمین پہ بٹھا دینا. یہ نہ ہو کہ کسی کے پہلو میں اصغر کی ماں بیٹھی ہو اور وہ کہے تیری گود تو آباد ہے, میرا اصغر مارا گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیاری کرتے ہیں, اللہ اکبر, تیاری کرتے ہیں نا. تیری گود آباد ہے. مولا جن کی گودیں آباد نہیں ہے, اصغر کی ماں کا صدقہ مالک ان کی گود کو آباد کر. مجھے معلوم ہے کہ جب میں نے شہادت پڑھنی ہے نہ آپ سے برداشت ہونا نہ مجھ سے ہونا, تو میں آپ کو بتا دوں میں اصغر کی ماں کا بار بار حوالہ کیوں کر رہا ہوں کہ مدینہ میں جب جناب رباب کی شہادت ہوئی نا, علی کی بیٹی نے روکے کہا بیٹا سجاد ذرا ماں کی چادر کا پلو تو کھول, دیکھ تو صحیح اس میں کیا ہے. سید سجاد نے ماں کی چادر کا پلو کھولا, عورتوں کو غش آ گیا. کیا دیکھا اس میں اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑی. مولا آپ کی اولادوں کو سلامت رکھے, علی اصغر کا سچا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کدی مددگار بیٹھے, کدی مددگار بیٹھے, روتے آنا, روتے آنا. اللہ اکبر. کون علی اصغر؟ 6 ماہ کا, 6 ماہ کا علی اصغر. میری توقع سے پڑھ کر آپ نے مسائل کو استقبال کیا. میری مجبوری یہ ہے کہ جیسا میں نے جو روایت میں پڑھا ہے میں نے وہی سنانا. اس پہ جتنا رو سکتے ہیں روئیے گا. رونے کے لیے تو یہی بات کافی نہیں کہ حسین نے کہا حل منا سے جن سننا, کوئی ہے جو میری مدد کرے, یا اس 6 ماہ کے شہزادے نے اپنے آپ کو گہوارے سے گرایا. حسین جو خیمے میں آئے, اب اگر ماتم کرنا تو ادھر دیکھنا کیا دیکھا. جناب رباب نے 6 ماہ کے علی اصغر کو کرتا پہنایا ہوا ہے, اور جیسے عورتیں قرآن اٹھاتی ہیں ایسے اٹھایا ہوا ہے. حسین فرماتے رباب یہ کیا کیا؟ رو کے کہا میرے پاس اکبر جیسی قربانی تو نہیں ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. تیاری کرتے آنا, تیاری کرتے آنا دلارو. میرے پاس اکبر جیسی قربانی تو نہیں ہے, میرے پاس جو ہے اسے لے لے, جو ہے اسے لے لے. حسین لے کر آئے کہ قوم اشقیا تمہارے نزدیک. جو روایت میں سوچ رہا ہوں نا یہ ممبر ہے, میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں, مجھے یاد نہیں پڑتا کہ شاید میں نے محرم میں زین صاحب ایک آدھی بار پڑھ لیا. چونکہ مومن کے دل بڑے نازک ہوتے ہیں, میں وہ روایت کا اشارہ کروں گا اور آپ شہزادے کا جھولا لے آنا, پھر جی بھر کے پرسا کریں گے. مگر ابھی سننا, حسین نے قوم اشقیا سے کہا تمہارے نزدیک کوئی جرم ہے تو میرا, اس کا کیا جرم ہے؟ شمر نے کہا اگر خود پانی مانگے تو پلائیں گے. جلتی ہوئی ریتی پر علی اصغر کو حسین نے لٹایا. اصغر رویا نہیں, اصغر مسکرایا. قوم اشقیا میں بغاوت آئی. شمر ہرملا کے پاس آیا, کہنے لگا جلدی سے بچے کے کلام کو قطع کر, نہیں تو فوج میں بغاوت ہو جائے گی. اب اگر ماتم کرنا ہے تو میری طرف دیکھنا. پردے میں میری بھائی میں نے بھی سننا. ہرملا نے تیر کمان میں ڈالا, تیر چلانا چاہا, تیر گر گیا. پھر چلانا چاہا, گر گیا. پھر چلانا چاہا, گر گیا. شمر کہتا تو بہت بڑا تیر انداز ہے, آج تجھے کیا ہو گیا؟ اس نے کہا میرے پاس آ, جب بھی میں تیر کمان میں ڈال کر بچے کے گلے کا نشانہ لینے لگتا ہوں, خیمے کے در پہ ایک 4 سالہ بچی سر پہ قرآن رکھ کے رو رو کے کہتی ہرملا اپنا تیر دے, میرے بھائی اصغر کا گلا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. پتھرونے والوں تیر لگا, تیر لگا. قدیم علماء کہتے ہیں اگر حسین کا بازو نہ ہوتا تو جہاں جہاں تیر جاتا. مسائل تو یہی ہے رونے والوں,
जहां जहां तीर जाता वहां वहां असगर का बोलो लाशा जाता। आशूर पर आप एक अमल करते हैं ना, 7 मरतबा आगे जाते, 7 मरतबा पीछे आते, कहते क्या इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन रिज़न बेकदाई तस्लीमन लिअमर, यही कहते हैं ना। जानते हैं ये किसकी सुन्नत है? आशूर के दिन हुसैन असगर का लाशा 7 मरतबा लेकर रबाब के कहने की तरफ गए, फिर वापस आए। रबाब को क्या बताऊंगा, फिर वापस आए। जब 7वीं बार आने लगे, रबाब ने रोके कहा ना घबरा, क्या तूने अकबर लैला को जिंदा दिया था? अल्लाह अकबर। बेटा जरा मुझे ये रुमाल देना अपना, मेरा दिल चाहता है कि मैं फिर आज लैया वालों को वो रिवायत सुनाई दूं जिसपे जिगर फटते हैं। माँ ने बेटे का लाशा लिया, असगर के गले में लगा तीर देखा, जख्म देखा, हुसैन को देखा। लखनऊ के अहले सुन्नत आलिम अल्लामा मोहम्मद मुबीन कहते हैं कि असगर की माँ ने गले में लगे हुए जख्म को देखकर एक जुमला कहा। जुमला कहने से पहले असगर की माँ के बाल सिया थे। करोगे मातम? जुमला कहने के बाद असगर की माँ के बाल सफेद हो गए। जानते क्या कहा? बीबी ने कहा ओ मेरा लाल, ओ मेरा शेर, ओ मेरे असगर, जिसने तुझे तीर मारा उसके घर औलाद नहीं थी। उसे नहीं पता कि जो तीर जानवरों को मारते हैं वो तुझे मारा गया। 11 मुहर्रम सुनोगे जब लाशों को इकट्ठा किया गया, हर सैदानी की गोद में उसके वारिस का सर काटा गया। अकबर का सर लैला की गोद में, कासिमगंज में जब देखना असगर का सर, असगर का लाशा लेकर उर्मिला रबाब के पास आया, सर काट के लाशा मां को फेंका। मां रोकर कहती रही ओ असगर, अल्लाह जाने दुश्मन को क्या पता। रोने वालों, आ गया उसका चूल्हा, आ गया उसका चूल्हा, जो रो रो कर जिसकी मां कहती रही असगर तेरे दूध का वक्त आ गया, असगर तेरे दूध का वक्त आ गया। सरों की गिनती की, असगर का सर ना मिला, नेजा मार के लाशा निकाला। मारो कर कहती रही असगर तेरा चूल्हा जल गया, तेरी मां। मुहर्रम को जब सबके सर मिले, असगर का सर न मिला। उर्मिला नेज़े लेकर आया, एक नेज़ा मारा, नेज़ा जो बुलंद किया। रबाब ने रोकर कहा असगर मैंने तो तुझे दफन किया। असगर किसने तेरा लाशा निकाला? बच्चों को मजा